اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ گفتار کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کے مختلف عناوین ہوتے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سینکڑوں ہزاروں مضامین کو موضوع نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جس قول کو قول احسن کہا ہے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ شب و روز میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں کتنی گفتگو ایسی ہے جو ایک داعی اللہ کی گفتگو ہے، یعنی ایسے شخص کی گفتگو جو لوگوں کو اللہ کی منادی کر رہا ہو، اللہ کی طرف بلا رہا ہو، لوگوں کو اس بات کے بارے میں متنبہ کر رہا ہو کہ لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے۔ انبیاء علیہم السلام کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، اپنا پیغمبر بھیجا، اس کی دعوت یہ تھی ہے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے روکتی ہے، اس کے دین سے روکتی ہے، اس سے قانون سے روکتی ہے، اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ بات یہ ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ بہت سادہ الفاظ کے اندر آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید سے روشناس کرایا اور توحید کے لیے اس کو بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لوگوں کو یہ یاد دہانی کرانا کہ تم اللہ کے ہو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی توحید کے متوالے بنو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو یہ بتاؤ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، تمہاری یہ جماعت ایک جماعت ہے۔ انسانوں، تمہیں قبائل میں، گروہوں میں بانٹا صرف اس لیے گیا ہے کہ تاکہ تم آپ آپس میں اپنی شناخت کر سکو اور یہ بات جان لو کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو، تم اسی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائیے، اللہ رب العالمین سے لوگوں کو روشناس کرائیے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کیجیے۔ اگر اہل اسلام کا کوئی کام کرنے کا ہے، چاہے وہ ان کے بزرگ ہوں، چاہے ان کے چھوٹے ہوں، چاہے ان کے بڑے ہوں، چاہے ان کے معلمین ہوں، ان کے علماء ہوں، ان کے اساتذہ ہوں، وہ تین کام ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تزکیہ افراد ہے، تزکیہ نفس ہے۔ لوگوں کو پاک کرنا ان امراض سے،
ان کے دلوں کو دھونا کہ جو امراض شرک کے، کفر کے، گھمنڈ کے، بغض کے، انانیت کے ان کے دلوں کو جو ہے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے، ان کے دلوں پہ پرتیں جو ہے وہ چھا گئی ہیں۔ دوسری چیز احیاء دعوت ہے، دعوت کا کام کرنا۔ تیسری چیز تعمیر ملت ہے، تعمیر ملت اس اعتبار سے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داری سے روشناس کرایا جائے اور ان کے اندر یہ بات پیدا کی جائے کہ تم نے اپنی قوت کو، اپنے اتحاد کو، اپنے اتفاق کو مجتمع کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین جب اپنے دو برگزیدہ نبی سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ان سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ تم دونوں فرعون کی جانب جاؤ، اس نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کی، تمرد اور استکبار اختیار کیا، اور دیکھو اس کو اللہ کی طرف بلانا، اس سے کہنا کہ وہ پاکیزگی اختیار ہے، اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، تو یہ ہوگا تم اس کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرو گے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اس سے کہنا، تو لہذا اللہ کی خشیت اور اس کا تقوی اختیار۔ اب یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی داعی اس زمین پر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اپنے مدعو کے ساتھ کوئی اپنی قومی تشخص کو اجاگر نہیں کیا، انہوں نے کسی جغرافیائی خطے کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے مادی مفادات کی بحث نہیں چھیڑی تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، انہوں نے جن کو دعوت دینی چاہیے تھی، جن کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے تھا، ان سے اپنی قومیت کی بات کی، اپنی شخصیت کی بات کی، اپنی زمین کی بات کی، اپنی زبان کی بات کی، اپنے خطے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارا ہے۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت موجود ہے وہ مادیت پرستی ہے جس کا مسئلہ ہے۔ کون ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ کون ہیں جو لوگوں سے اپنے مادی مفادات کی بات نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے روشناس کرا رہے ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جو تعصبات سے بالاتر ہو کر، اپنے تعلقات سے بالاتر ہو کر محض لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ جماعت المسلمین ہے، جو کسی رنگ اور نسل کی بات نہیں کرتی، جو کسی جغرافیائی خطے کی بات نہیں کرتی، جو کسی خاص گروہی مسلک یا مذہب کی بات نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اے لوگوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ بتائیے، دنیا کے اندر کانفرنسیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے لیڈرز جاتے ہیں،
ان کے قائدین جاتے ہیں، کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے؟ اپنے ملک کی باتیں، اپنی قوم کی باتیں، اپنے مفادات کی باتیں، اپنی سیکورٹی کا مسئلہ، اپنے دفاع کا مسئلہ، اپنے معاشی مسائل، یہ چیزیں ہیں جو موضوع بحث ہوتی ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو خالص دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو آپ کو لوگوں کے سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو خالص دین کی دعوت محض اس بنیاد پر، جس بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، انہی اساسات کی آپ بات کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ انہی مسائل کو اپنا موضوع سخن بنائیں، انہی چیزوں پر گفتگو کریں، کھیل پر، عالمی سیاست کے اوپر، علاقائی سیاست پر، ملکی سیاست کے اوپر، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ کے بندو، اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنی ذمہ داری کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین نے جماعت المسلمین کو اس لیے احیا کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی دعوت کو اور اس دعوت کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہر خاص و عام تک پہنچائے، اور ایسے پہنچائے جیسا کہ وہ نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے دین پر بے کم و کاس عمل کرنے کی اور اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم ملاقات کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو اور اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔